نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دنیا میں جینے والا ہر فرد، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر چین و سکون ہو، چین سکون کے ساتھ میری زندگی گزرے. پھر اس کے چاہنے کے ساتھ ہی ساتھ انسان اپنی سوجھ بوجھ کے حساب سے کوشش کرتا ہے کہ چین و سکون کیسے ملے گا، کیسے چین سکون سے زندگی گزرے گی. اب یہاں ہمارا دینی اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ہم بھی غیر ایمان والوں کی طرح ہم بھی مادی چیزوں کے اندر چین و سکون ڈھونڈنے لگے، اور وہی ہمارے دل و دماغ میں انہی کی طرح بیٹھ گیا کہ ان چیزوں سے ہمیں چین و سکون اور راحت حاصل ہوگا. یہ سب سے بڑی بھول ہے، قرآن کے خلاف ہے. دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو چین و سکون والی زندگی اللہ عز و جل عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اب جو غیر ایمان والے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، مذہب اسلام کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے اندر، مال کے اندر چین و سکون ہے، راحت ہے. اچھے بہترین بنگلوں کے اندر، جی کوٹھیوں کے اندر راحت اور آرام، چین سکون ہے، عزت ہے. جی اچھی بہترین سواریوں میں، مختلف چیزوں کے اندر، لہذا اسی کے اندر لگیں، اسی کے اندر دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے، اسی کے لیے ہماری صبح سے شام، شام سے صبح اسی کے لیے دوڑ بھاگ اور اسی کے لیے ساری محنت اور کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چین و سکون و راحت میسر نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر دیکھنے والوں کو، یار دیکھو تو کتنا شاندار بنگلہ ہے، کیسی بہترین مسیریاں ہیں، کیسے ڈنلپ کے گدے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، فلاں فلاں، کیا مزے کی زندگی ہے صاحب. جی میرے بچپنے کی بات ہے، ایک جگہ جلسہ تھا، بڑے حضرات علماء تشریف لائے ہوئے تھے، خواتین کا بھی پروگرام تھا اور مردوں کا بھی تھا. جلسے ختم کے بعد وہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا اچھا اسٹیج بنا ہوا تھا اور سب یہ وہ. تو میں چھوٹا تھا، میں تو خواتین ادھر سے نکلتی ہوئی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، تو کچھ خواتین کی آواز میرے کان میں بچپن میں پڑی. وہ کہنے لگی دیکھو تو کیا مولانا کے مزے ہیں، ان کی تو جنت یہی ہو گئی، جیسے جنت میں بیٹھے ہیں. تو خیر وہ تو بہت اچھی چیز تھی، وہ تو واقعی اہل علم جو ہیں اللہ والے، وہ تو جنت ہی، ان کو تو دنیا میں ہی جنت اللہ دے دیتے ہیں. جی جو آخرت میں ملے گی وہ تو ہے ہی صحیح. جیسے ہمارے بزرگوں کے اندر
اکابرین جو گزر چکے، اس میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی. اتنا قرآن پڑھنے والا کوئی شاید ہو، ہر وقت قرآن، بس ہر وقت قرآن، ملاقات، گفتگو، کچھ بس پڑھا قرآن قرآن. تو کبھی کبھی فرماتے تھے جنت کی خوشبو آ رہی. صحابہ میدان جہاد میں ہیں، لڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ارے ہٹ لگ چھوڑ، ایک گٹی چوس رہے ہیں کھجور کی. پوری جماعت ہے، فوج ہے، سب فاقے سے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. جو ان کے امیر تھے، کمانڈر، تو کھجوریں تھوڑی سی بچی تھی تو سب کو تھوڑی سی بچ گئی تو ایک ایک کھجور تقسیم ہو رہی ہے، اور کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، لڑ رہا ہے. ہم ایک روٹی کھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ ایک کھجور تو کہتے ہیں کہ چوس رہے تھے، اس کو منہ میں رکھ لیتے اور چوستے رہتے تھے اور میدان جہاد میں لڑتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کے پاس کھجور تھی، تو وہ کپڑے میں لٹکی ہوئی تھی اور کھجور کھا رہے تھے. اتنے مدر سے کافروں کو ہلہ ہوا تو ایک دم اس کو چھوڑا اور کہا کہ ارے تو کھجور کھانے میں مشغول ہے اور کافر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور پھینکا اور کہا، فوراً دوڑ پڑے اور کہا جنت کی خوشبو آ رہی. تو ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، اونچی کاروں میں، ڈنلپ کے گڈوں میں، سب دیکھ رہے ہیں، سب بڑا یار کیا مزے کی دن. لیکن اگر کوئی مشین ہو جی تو ان کے دل پہ لگا کے، سینے پہ لگا کے چیک اپ کرو گے تو معلوم ہوا کہ غریب سے زیادہ بے چین وہ ہے. غریب سے زیادہ بے چین اور بے سکونی کی زندگی وہ بسر کر رہا ہے. آپ دیکھیے غریب آدمی جی نیچے زمین پہ سو جائے، گدا نہیں ہے ویسے ہی زمین پہ سو گیا، تکیا نہیں ہے، اینٹ رکھ لی، پتھر رکھ لیا جی اور مزے سے سو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب سو سکتے ہیں؟ امریکہ دنیا کے ملکوں میں سب سے فرسٹ نمبر ترقی کا مانا جاتا ہے، ہر اعتبار سے طاقتور. جتنی نیند کی گولیاں بنتی ہیں اس کی 75% نیند کی گولی امریکہ میں رہنے والے کھاتے ہیں اور پھر بھی نیند نہیں آتی. تو ان چیزوں کے اندر یہ ہم ان غافلوں کی طرح ہم بھی انہی چیزوں کے اندر سمجھنے لگے کہ اس کے اندر جو ہے راحت ہے، چین ہے، سکون ہے. اس سے ہمیں ہمارا کچا جھوپڑا ہے، ہم پکا بلڈنگ بنا لیں گے تو ہمیں بڑا چین ملے گا، آرام کی زندگی بسر کریں گے. جھوپڑے میں گرمی لگتی ہے، بارش میں ٹپکتا ہے جی. لیکن ان چیزوں کے اندر کتنی دولت اکٹھی ہو جائے، کتنا ہی بڑے سے بڑا محل بن جائے جی، کتنی بہتر سے بہتر ڈنلپ کے گدے ہو جائیں، اے سی لگ جائے، اور بھی جو کچھ ہو سب، ان چیزوں کے اندر چین و سکون اللہ نے نہیں رکھا. یہ انسان کی عقل کا دھوکہ ہے جو اس کے اندر سمجھ رہا ہے. اب قائم ہے، قائم سکون اللہ نے دلوں کا چین، دلوں کا سکون قائم رکھا. ایک آیت بتاتی ہے 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت بتاتی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کا دل کا چین اور سکون تو ایمان والوں کے لیے، اور پھر ایمان والوں میں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، دل کا اطمینان، دل کا چین، دل کا سکون، دل کی راحت وہ اللہ کے ذکر میں. دو شرط ہے، ایمان اور اللہ کا ذکر. جتنا اللہ کا ذکر کرے گا جی اتنا دل میں چین ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی. اور جتنا اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر میں بے چینی ہوگی.
ایک آیت تو یہ ارشاد فرمائی کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ دلوں کا اطمینان، چین، سکون اللہ کے ذکر میں ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی دلوں کا اطمینان مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو ایک تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اللہ کا ذکر۔ دوسری آیت میں 18ویں پارے کی آیت میں فرمایا، سورہ نور کی آیت میں فرمایا جو میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، وہ مسلمان ایمان والا مرد اور عورت، من ذکر او انثی، مرد عورت دونوں کو فرمایا، وہو مؤمن، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہم ان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ طیبہ کا لفظ ہے پاک، پاک صاف زندگی ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ کن کو؟ یہاں پر عمل صالح کو بتایا، یہاں پر عمل صالح کو بتایا کہ عمل صالح کے ساتھ جو زندگی بسر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں عمل صالح کے ساتھ۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں عمل صالح؟ میرے عزیزوں، جس چیز کو میری آپ کی طبیعت پسند کرے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ یہ آج کے ماحول میں جو رواج میں ہے وہ بھی عمل صالح نہیں مانا جائے گا۔ یا ہمارے باپ دادا گزر گئے نسل در نسل، وہ کرتے آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو باپ دادا کی میراث میں ملی ہے، وہ کر رہے ہیں، صحیح غلط سے کوئی مستلم نہیں، بس کر رہے ہیں، تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح قرآن کی زبان کے اندر وہ عمل کہلاتا ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک اللہ کا حکم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ جس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اور جس عمل کے اندر سے یہ نکال لی جائے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہٹا دی جائے، تو نیک عمل نہیں رہے گا۔ یا سنت ہو، اللہ کا حکم وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، تو بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح کے لیے شرط ہے اللہ کا حکم بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ہو۔ یہ دو چیزیں جس چیز میں داخل کر لے گا وہ عمل صالح ہو جائے گا، وہ نیک عمل ہو جائے گا، اور اسی کو کہتے ہیں یہ دین۔ جی تو عمل صالح، اللہ نے فرمایا کہ عمل صالح پر من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد اور عورت ایمان والا، ایمان کے بعد میں عمل صالح اختیار کرے گا، کوئی کام اس کا اللہ کے حکم کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس کے بدلے میں اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے بدلے میں ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی سے کیا مطلب؟ یہ قرآن کے جو جملے ہیں حیاتاً طیبہ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا حیاتاً طیبہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اس کو دل کا چین اور سکون عطا فرمائے، چین اور سکون والی، عزت والی، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ چاہے بظاہر ہمیں دکھ رہا ہو کہ یار جھوپڑے میں رہ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سب کچھ یہ، لیکن وہ عمل صالح کی وجہ سے دلوں کے اندر چین ہوگا، دلوں کے اندر چین اور سکون والا، تو یہ ملتی ہے عمل صالح پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ٹٹولیں کہ صبح سو کر اٹھنے سے لے کر
رات کو سونے تک کے بیچ کے 15-16 جو گھنٹے ہیں ہمارے پاس، ان 15-16 گھنٹوں کے اندر کس قدر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی زندگی پوری کر رہا ہوں، اپنی زندگی کر رہا ہوں۔ جو کچھ صبح سے شام تک جو کچھ کام پیش آتے ہیں، اس میں کتنے کام اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، غور کرنا چاہیے۔ غور کریں گے تو پتہ چلے گا جی، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے۔ دھندا کرنے والے چھوٹے موٹے بیچارے دھندا کرتے ہیں، دن بھر بیچ کر کے آتے ہیں، شام کو گنتی کرتے ہیں پیسے کی، کتنے آئے، کیا کمایا، کیا گنوایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، تو روز حساب کرتا ہے جی۔ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا دھندے والا اور بڑے سے بڑا دھندا والا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ حساب نہ کرتا ہوں جی، حساب ہی نہیں، اس کے بعد سب حساب رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اتنا فائدہ ہوا یا اتنا نقصان ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو سوتے وقت، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے کہ آج صبح سے لے کے سونے تک جی میں نے کتنے نیکی کے کام کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے، کتنے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کیا، اس کا حساب کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس کے بعد سونا چاہیے۔ حساب کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا فوٹو آ جائے گا، پوری کارگزاری سامنے آ جائے گی کہ صبح کیا کیا کرا۔ اگر خدا کرے آپ یہ آئے سامنے رپورٹ کہ نہیں میں نے کوئی آج گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا، سنت کے خلاف کوئی نہیں کام کرا، تو اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ کا شکر ادا کریے، اس پہ اترائیے مت، اکڑیے مت، اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور زیادہ کی توفیق دیں گے۔ اور اگر اترائے اور اکڑے اور شیخی آگ بگاری کہ ہاں دیکھ وہاں بس بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بھائی اگر دیکھیں کہ یار آج تو میں نے صبح سو کے اٹھا جب سے اب تک اتنے گناہ کیے، اتنی سنت کے خلاف کام کیا، تو پھر اللہ سے استغفار کر کے، توبہ کر کے معافی مانگے، توبہ کر کے پھر سوئے، تو وہ جو کچھ چوک گڑبڑ ہوئی ہے اللہ اپنے کرم سے توبہ کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ توبہ کر کے سوئیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر توبہ نہیں کری تو معاف نہیں ہوگا، اور گناہ سے دل پر کالا نقطہ لگتا رہتا ہے، ایک گناہ کرا ایک نقطہ، دوسرا کرا دوسرا نقطہ، توبہ کر لی دھل جائے گا جی، ورنہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح سے دل، وہ سیاہی، کالا پن دل پہ پڑتا جائے گا، ایک دن ہوگا کہ پورا دل کالا پڑ جائے گا جی، پھر اچھی بات اس کو کوئی اثر ہی نہیں کرے گی، قبول ہی نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ روزانہ اپنا حساب لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کام کیے، بھلے کیے، کیا کام برے کیے۔ اچھا رپورٹ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور زیادہ کی توفیق مانگے، کمی ہو استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے پھر یہ ارادہ کرے گا انشاءاللہ اب کل جو صبح اٹھوں گا میں انشاءاللہ یہ جو برائیاں آج کی ہیں میں نے کل نہیں کروں گا، اللہ حفاظت فرمائے گا، اللہ مدد فرمائے گا۔ تو بس بات ختم۔ دو چیزیں ہیں کہ ہم دل کا چین اور سکون دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اس میں نہیں ملے گا۔ اس کا چین و سکون ایک تو ایمان اور ایک اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں ہیں جس سے دل کا چین اور اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کا، جتنا میں آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر محنت کیے مجھے، آپ کو، سب کو، ہم کو ایمان عطا کر دیا۔ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، نہ کوئی اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کی تھی، اپنی قدرت سے انہوں نے اپنے کرم سے عطا کر دیا جی۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اور پھر اللہ کا ذکر کریں، اپنی عادت ڈالیں اللہ کا ذکر کرنے کی، کم سے کم، زیادہ نہیں تو عادت ڈالنے کے لیے، عادت ہو ذکر کرنے کی، تو 100 مرتبہ صبح
پہلا کلمہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں فجر کے بعد، یہی شام کو عصر بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، 400 مرتبہ صبح، 400۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے ذکر کرنے کی عادت ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اللہ کے ذکر کا نور دل کے اندر آئے گا، جی، غفلت رفتہ 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 انشاءاللہ دور ہوگی۔ تو اس کی عادت ڈالیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ یہ دیکھیے جو انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے، چرندے پرندے، جی، درندے، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا۔ آپ دیکھو شام کے ٹائم پرندے اڑ کے آتے ہیں، چیں 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 کا شور ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے چلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی حمد، اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح، ان کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب چڑیا ذکر کر رہی تو میں کیا سمجھوں گا، آپ کیا سمجھیں گے؟ اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو یہ کہہ دیا کہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جی، اللہ کو یاد کرتی ہیں، لیکن انسان ہی ایسا ظالم ہے کہ یہی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، یہی اللہ کو بھولے ہوئے ہے، یہی اللہ سے غافل ہے، ورنہ سب یاد کرتی، ساری مخلوق یاد کرتی، سب۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بھی، گاؤں میں بھی اذان شروع ہوتی ہے اور کتے چلانے لگتے ہیں، لیکن آپ دھیان دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ویسے جو چلاتا ہے وہ آواز اور اذان کی آواز کے وقت جو چلاتا ہے وہ آواز، دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کسی کتے کو دیکھ کے جو چلاتا ہے اور بھگاتا ہے وہ الگ ہے، اور اذان کی آواز سن کے جو ہوتا ہے وہ آواز الگ ہوتی ہے۔ اس آواز میں عاجزی ہوتی ہے اذان سن کے، اور رونے جیسا محسوس ہوتا ہے کہ جو رو رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ چلا رہا ہے، جی۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ سے غافل نہیں۔ لیکن بڑے غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، سمجھتا ہے، یہ اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جی۔ کہ کتنا بھولا، کتنا بھولا، کتنا بھولا، انتہا ہے اس کی کہ نماز میں بھی بھولا ہوا، نماز میں بھی بھولا ہوا اللہ کو۔ نماز پڑھ لی، پتہ ہی نہیں کہ 4 رکعت پڑھی کہ 3 پڑھی، جی۔ ایک رکعت میں بھی اللہ سے کے سامنے دل دماغ حاضر نہیں ہے کہ خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو، اتنا بھولا ہوا انسان، اتنا بھولا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ عادت ڈالیں اپنی کہ ہم یہ 4 تسبیح اللہ کا ذکر صبح شام کریں۔ اللہ نے کسی چیز کی کثرت سے زیادہ کرنے کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ نماز زیادہ پڑھو، روزہ زیادہ رکھو، حج زیادہ کرو، زکوٰۃ زیادہ دو، جی۔ لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے قرآن میں فرمایا کہ یہ زیادہ کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب اس کثرت کا کوئی پیمانہ نہیں کہ اتنا کرو۔ اب یہ جو میں نے کہا 4 تسبیح، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے، ورنہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہو، اتنا ذکر کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تم کو دیکھ کر مجنون کہیں کہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اتنا ذکر کرو۔ اللہ مجھے بھی اتنا کثرت سے ذکر کرنے کے لیے اللہ ہمت، شوق، رغبت، توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہر ایمان والے کو عطا فرمائے۔ تو ذکر کی عادت ڈالیے، اور دوسرا اپنی زندگی کو عمل صالح سے، جو میں نے عرض کیا مختصراً کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اس سے اپنی زندگیوں کو مزین کریں، اس سے سجائیں، اس سے آراستہ کریں، جی۔ جیسے ہم اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، شادی کے پنڈال کو سجاتے ہیں، ایسے ہی میرے پیاروں، میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سجائیں، اس کا ڈیکوریشن کریں، جی اس کو مزین کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ جو کچھ کہا، اے اللہ جو کچھ سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل صالح کس سے میری ہم سب کی زندگیوں کو مزین فرما دیجیے۔ مجھے ہر ایک کو اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے اے اللہ مزین کرنے کا فکر اور شوق عطا فرما، ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ آپ کی یاد میں ہر وقت اے اللہ ڈوبے رہنا نصیب فرمائیے، ہر وقت آپ کی یاد میں مستغرق رہیں، ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہیں، آپ ہی کی طرف دل و دماغ لگا رہے۔ اے اللہ اتنا کثرت سے آپ کا ذکر کرنے کی اور ایسی کیفیات ہم کو عطا فرما، اور کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آگے ہمارے ذکر کے ذریعے سے ہم وقت آپ کی ذات علی کا استحضار اور معیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما۔ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت کو عام فرما، ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ کفر، شرک، یہودیت، عیسائیت، بدعت سب کو ختم فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ساتھ آپ کی تائید غیبی اور آپ کی مدد و نصرت کو شامل حال فرما۔ اس ملک کے اندر اے اللہ ہر مسلمان کو اے اللہ عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، اور اے اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اے اللہ اسلامی تعلیمات اور آپ کے احکامات طریقہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا اے اللہ شوق اور فکر عطا فرما۔ اس کے لیے حالات اور ماحول کو سازگار فرما، اس کے لیے محنت کے لیے مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرما، استعمال فرما، قبول فرما۔ اے اللہ اس بستی کے اندر اے اللہ یہ جو اصلاحی مجلس کا سلسلہ ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے اے اللہ تیرے بندوں کے دلوں میں اے اللہ اس مجلس کی اہمیت، اس کی ضرورت کا احساس عطا فرما، اس کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو غفلت ہے اور بے توجہی ہے اور اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اے اللہ جو کچھ کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کثیر تعداد میں اے اللہ اس مجلس میں تیرے بندوں کو بیٹھنے کا فکر اور شوق اور رغبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان کو بھی ہمت اور شوق عطا فرما، ان کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وارحمنا معہم برحمتک یا ارحم۔